اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ ناظرین کو معلوم ہے کہ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تحوی شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس چیز کو پڑھا تھا کہ مستحاضہ کے لیے طہارت حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، ایسی طہارت جس کے ذریعے سے نماز کی ادائیگی ممکن ہو، یہ نماز کی صحت جس پر موقوف ہے۔ اسی باب کو ہم پڑھ رہے ہیں اور اس باب کا ایک حصہ مکمل ہوا تھا، اور اس ایک حصے کا جو خلاصہ ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد ہم آج کے سبق کو پڑھیں گے۔ دیکھیے سبق ہمارا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ فعارضہم معارض، یہاں سے آج ہمیں پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے جو سبق گزر چکا ہے اس کا خلاصہ حاضر خدمت ہے۔ صاحب کتاب نے اس باب کے اندر 3 مذاہب کو بیان کیا ہے، مستحاضہ کس طریقے سے پاکی حاصل کرے گی۔ فریق اول کے مذہب کی یہ صراحت کی گئی کہ مستحاضہ ہر نماز کے لیے غسل کرے گی، یعنی ہر نماز سے پہلے وہ غسل کرے گی، یہ فریق اول، اور ان کے مذہب کی تائید میں کچھ دلائل پیش کیے۔ پھر دوسرے درجے میں فریق ثانی کے مذہب کی صراحت اور ان کے دلائل پیش کیے۔ فریق ثانی کا مذہب یہ تھا کہ 2 نمازوں کے لیے ایک غسل کرے گی اور فجر کے لیے ایک غسل کرے گی، گویا کہ 5 نمازوں کے لیے وہ 3 غسل کرے گی۔ یہ 2 مذہب ہو گئے۔ تیسرا فریق ائمہ اربعہ کا مذہب یہ بیان کیا گیا کہ ہر نماز کے لیے وہ وضو کرے گی، غسل کی حاجت نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں صاحب کتاب نے دلائل ذکر کیے، جن میں سب سے پہلی روایت جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی تھی، فاطمہ بنت ابی حبیش کی، کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ قطرہ۔ ایک روایت تو یہ تھی۔ دوسری روایت حضرت عائشہ کی ہی روایت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے طریق سے تھی۔ اسی کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں حدثنا ابو حنیفہ عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ، یہ بھی فاطمہ بنت ابی حبیش کی روایت ہے، لیکن اس سند میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور اس کے بعد ایک حدیث اور یہاں ذکر کی گئی تھی فریق ثالث یعنی ائمہ اربعہ کی تائید میں، عدی بن ثابت، اس کے الفاظ یہ تھے: المستحاضۃ تدع الصلاۃ ایام حیضتها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاۃ وتصوم وتصلی۔ یہ حدیثیں ہو گئیں، یعنی حضرت عائشہ کی ایک روایت تو پہلی ذکر کی گئی عروہ کے طریق سے، دوسری روایت کے اندر ابو حنیفہ ہیں، اور تیسری روایت یہ عدی بن ثابت اپنے والد وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد صاحب کتاب نے فریق ثالث یعنی ائمہ اربعہ کی تائید میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ بھی نقل فرمایا، بلکہ یوں کہیے حضرت علی کی روایت نقل کی، مرفوع روایت۔ اور اب یہاں سے ہمیں ایک اعتراض کا جواب دینا ہے۔ امام اعظم کی جو روایت اوپر گزری ہے فعارضہم معارض کا تعلق اسی روایت سے ہے۔ اس روایت میں آپ اس سند کے اندر دیکھیے، امام اعظم کے جو شیخ ہیں اس میں ہشام بن عروہ ہیں۔ امام اعظم ہشام بن عروہ سے سنے، وہ اپنے والد سے سنے، وہ حضرت عائشہ سے، یہ سند ہے۔ اس حدیث پر یہ اعتراض ہے کہ اس حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں ثم تتوضئی عند کل صلاۃ، ان الفاظ کی وجہ سے امام اعظم کی اس روایت پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ الفاظ امام اعظم کی طرف سے خطا ہیں۔ کیوں؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ ہشام بن عروہ کے جو دوسرے حفاظ شاگرد ہیں امام اعظم کے علاوہ، امام اعظم نے بھی یہ حدیث ان سے لی، تو معترض کا کہنا یہ ہے کہ ہشام بن عروہ کے جو دوسرے حفاظ شاگرد ہیں انہوں نے جب اس روایت کو ذکر کیا ہے تو اس میں یہ الفاظ نہیں ہے، یعنی توضئی عند کل صلاۃ نہیں ہے،
تو جب ایک شیخ نے ایک ہی حدیث کو مختلف شاگردوں کے جو ہے روایت کیا تو ان تمام شاگردوں نے، دوسروں نے، حفاظ نے ان الفاظ کو نقل نہیں کیا، امام اعظم نے ان الفاظ کو نقل کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ الفاظ امام اعظم کی طرف سے خطا ہیں۔ اب اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہاں پر صاحب کتاب نے معترض کی طرف سے 2 حدیثیں یہاں ذکر کی ہیں، بلکہ ہاں 2 حدیثیں ذکر کی ہیں کہ ہشام بن عروہ کے دوسرے شاگردوں نے یہی حدیث نقل کی فاطمہ بنت ابی حبیش کی، لیکن اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام اعظم کی طرف سے ان الفاظ کی خطا ہے، جبکہ استدلال کا سارا دار و مدار اسی جملے سے متعلق ہے، ثم تتوضئی عند کل صلاۃ۔ تو یہ ثابت کرنے کے لیے صاحب کتاب نے کہ یہ امام اعظم کی طرف سے خطا ہے، دوسرے شاگردوں نے ہشام کے یہ الفاظ نقل نہیں کیے ہیں، تو 2 سندیں یہاں ذکر کی ہیں، ان سندوں میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم ان سندوں کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس پر کلام کریں گے۔ دیکھیے پہلے اس کا ترجمہ کر لیجیے۔ فعارضهم معارض فقال، فعارضهم، یہ ہم کی ضمیر کا مرجع دراصل دوسرے لوگ ہیں جو اس مسلک کے مخالف ہیں، ہم کا مرجع ائمہ اربعہ ہیں، اور معارض سے مراد وہ حضرات ہیں جو ائمہ اربعہ کے خلاف ہیں۔ اب دیکھیے فعارضهم معارض، ان پر یعنی کن پر؟ ائمہ اربعہ پر۔ معارض ایک معترض نے ان پر یہ اعتراض کرتے ہوئے کہا، اما حدیث ابی حنیفۃ الذی رواہ عن ہشام ابن عروہ فخطأ، یہاں پر جو ہے ہشام ان عروہ ہے، اور متن میں جو ہے ہشام بن عروہ ہے۔ اب اس حدیث کو دیکھ لیجئے، امام اعظم سے اوپر جو حدیث گزری ہے تو اس حدیث کی سند میں ہشام بن عروہ کا لفظ ہے، اور یہاں پر ہشام ان عروہ، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے یہاں بھی جو ہے مطلب ہشام بن عروہ، تو ان کے جو والد ہیں وہ عروہ ہی ہیں، تو یہ سند یہ بنے گی امام اعظم ہشام سے سنیں، ہشام اپنے والد سے سنیں، ان کے والد کون ہیں؟ عروہ ہیں، اور عروہ حضرت عائشہ سے سنیں، ایسا کر لیجیے۔ دیکھیے اعتراض یہ ہے، وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي حَنِيفَةَ الَّذِي رَوَاهُ عَنْ هِشَامَ عَنْ عُرْوَةَ فَخْطَأٌ، امام اعظم کی وہ روایت جس کو آپ نے ہشام عن عروہ کے طریق سے روایت کیا ہے، فخطاً، تو اس میں امام اعظم کی طرف سے خطا ہے۔ وہ کیسے؟ وذلك ان الحفاظ عن ہشام بن عروہ روہ، کیونکہ ہشام بن عروہ کے جو دوسرے حفاظ شاگرد ہیں انہوں نے بھی اس کو روایت کیا ہے، لیکن علی غیر ذلک، ان الفاظ کے ساتھ کیا ہے جن الفاظ کے ساتھ امام اعظم نے نہیں کیا ہے، یعنی اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں ثم توضئی عند کل صلاۃ فذکروا۔ اب اس کی سند پیش کی ہے کہ ہشام بن عروہ کے دوسرے شاگردوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، تو اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ نیچے 2 سندیں ہیں۔ پہلی، ما حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمر وسعید بن عبد الرحمن ومالک واللیث عن ہشام بن عروہ۔ اب یہ کس نے؟ ہشام بن عروہ سے لیث اور مالک، یہ 2 شاگرد ہیں ان کے۔ انہ اخبرہم عن ابیہ عن عائشہ ان فاطمہ بن ابی حبیش جاءت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانت تستحاض، یہ خاتون فاطمہ بنت ابو حبیش یہ حضور کی خدمت میں آئیں اور ان کو استحاضہ کی شکایت تھی۔ فقالت یا رسول اللہ انی واللہ ما اطہر، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم بے شک میں جو ہے پاک نہیں ہو پاتی ہوں۔ تو افادع الصلاۃ ابدا، کیا میں ہمیشہ نماز چھوڑ سکتی ہوں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما ذلک عرق ولیست بالحیضہ، یہ رگ کا خون ہے
یہ حیض کا خون نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز اس خون میں چھوڑی جاتی ہے جو حیض کا خون ہوتا ہے، مگر یہ جو آپ کو صورتحال پیش آتی ہے یہ رگ کا خون ہے، یہ حیض کا خون نہیں ہے۔ اس طریقے سے آپ ان کو جواب دیا۔ اب اس حدیث پاک کے اندر دیکھیے وہ الفاظ نہیں ہیں جو امام اعظم سے منقول ہیں، یعنی توضئی عند کل صلاۃ۔ اس کے بعد آگے فرمایا فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِ الصَّلَاةَ، اور جب تمہیں حیض آنے لگے تو نماز ترک کر دو۔ وَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، اور جب حیض کی مقدار مدت گزر جائے فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي، تو پھر جو ہے تم غسل کر کے، جب خون منقطع ہو جائے تو تم غسل کر کے جو ہے نماز پڑھنا شروع کر دو۔ اب اس حدیث پاک کے اندر دیکھیے وضو کرنے کا تذکرہ نہیں ہے، یعنی ثم توضئی عند کل صلاۃ، جو امام اعظم سے الفاظ منقول ہیں، یہ الفاظ منقول امام اعظم سے۔ تو یہ بھی ہشام بن عروہ کی حدیث ہے، لیکن اس حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہیں ثم توضئی عند کل صلاۃ، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ الفاظ امام اعظم کی روایت میں خطا ہیں۔ دوسری اس کی سند، حدثنا محمد بن علی قال حدثنا سلیمان بن داود قال حدثنا عبد الرحمن بن ابی زناد عن ابی و ہشام کلیہما عن عروۃ عن عائشۃ مثلہ، اور اس سند کے ساتھ بھی یہاں پر عبد الرحمن بن ابی زناد یہ اپنے والد سے اور ہشام یہ دونوں عروہ سے روایت کرتے ہیں۔ تو ہشام اور عبد الرحمن کے والد یہ دونوں روایت کرتے ہیں، اور ان کی روایت بھی ایسی ہے جیسے اوپر گزری، یعنی اس میں ان کی روایت کے اندر بھی ثم توضئی عند کل صلاۃ کا الفاظ نہیں ہے۔ اب موترس کہتا ہے فہاکذا روى الحفاظ هذا الحدیث عن ہشام بن عروہ لا کما رواہ ابو حنیفہ، حفاظ نے اس حدیث کو ہشام بن عروہ سے ایسا ہی روایت کیا ہے کہ جس کے اندر ہر نماز کے وقت وضو کرنے کا ذکر نہیں ہے۔ لا کما رواہ ابو حنیفہ، ایسا روایت نہیں کیا ہے جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے روایت کیا ہے۔ یہ اعتراض ہو گیا۔ اعتراض کا خلاصہ پھر سن لیجیے کہ ہشام بن عروہ سے روایت کرنے والوں میں دوسرے لوگ بھی ہیں اور امام اعظم بھی ہیں۔ امام اعظم سے جو الفاظ منقول ہیں ہشام کے دوسرے شاگردوں سے وہ الفاظ منقول نہیں ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ الفاظ امام اعظم کی سند میں خطا ہیں، لہذا اس حدیث سے استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ اعتراض ہو گیا۔ اب اس اعتراض کا جواب دیکھیے، فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ، یہاں سے جواب دے رہے ہیں کہ ان من الحجت علیہم، ان پر یعنی معترضین پر دلیل یہ ہے کہ حماد بن سلمہ نے بھی قد روا هذا الحدیث عن ہشام، اس حدیث کو ہشام سے روایت کیا ہے، یعنی جس طریقے سے امام اعظم نے روایت کیا ہے دوسرے شاگردوں نے روایت کیا ہے، تو ایک شاگرد ان کے حماد بن سلمہ بھی ہیں۔ حماد بن سلمہ نے بھی اسی حدیث کو ہشام سے روایت کیا ہے۔ فزاد فیہ حرفا یدل علی موافقتہ لابی حنیفہ، اور حماد بن سلمہ کی روایت میں انہوں نے ایسے الفاظ کا اضافہ کیا ہے کہ جو امام اعظم کی موافقت پر دلالت کرتے ہیں، یعنی امام اعظم سے جو الفاظ منقول ہیں اسی قسم کے الفاظ حماد بن سلمہ کی روایت میں بھی موجود ہیں۔ تو خطا کا جو الزام امام اعظم کی روایت پہ لگ رہا تھا کہ امام اعظم کی طرف سے یہ خطا ہے، اب یہ الزام نہیں لگ سکتا، کیونکہ اس میں امام اعظم کی موافقت کرنے والے حماد بن سلمہ بھی ہیں۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ ہشام کے دوسرے شاگردوں نے ان الفاظ کو نقل نہیں کیا ہے تو یہ بات غلط ہے۔ اب حماد بن سلمہ کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں، اس حدیث پاک کو دیکھ لیجیے، یہ سند کے ساتھ صاحب کتاب نے بیان کیا ہے اس کو۔ حدثنا محمد بن خزیمۃ قال حدثنا حجاج بن المنہال قال حدثنا حماد بن سلمۃ عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن عائشۃ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہشام بن عروہ سے حماد بن سلمہ نے یہی حدیث عن النبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت کری، کیسے؟ مثل حدیث یونس عن ابن وہب و حدیث محمد ابن علی عن سلیمان ابن داود، تو انہی کے طریقے سے، یعنی جیسے یونس نے ابن وہب سے روایت کی اس حدیث کی طرح، یا پھر
محمد بن علی نے سلیمان بن داؤد کے طریق سے جس کو روایت کیا اس کی طرح۔ ویسی حدیث حماد بن سلمہ نے ذکر کی، غیر انہ قال، البتہ انہوں نے ان کی روایت میں یہ آیا ہے کہ ان کی روایت میں حماد بن سلمہ کی روایت میں یہ آیا ہے فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَتَتَوَضَّئِي وَصَلِّي، کہ جب حیض کی مقدار ایام گزر جائیں تو پھر خون سے پاک ہونے کے لیے غسل کر لے اور وضو کرے اور نماز ادا کرے۔ امام اعظم کی روایت میں کیا ہے؟ ثُمَّ تَوَضَّئِي عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، اور امام اعظم کے الفاظ سے ملتے جلتے، یعنی امام اعظم کی روایت سے ملتے جلتے الفاظ اس حدیث پاک کے اندر حماد بن سلمہ کی روایت کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ امام اعظم کی روایت کے اوپر جو خطا کا الزام لگایا گیا ہے وہ غلط ہے، کیونکہ ہشام بن عروہ کے دوسرے شاگرد حماد بن سلمہ سے ایسا متن مذکور ہے جس سے امام اعظم کے متن کی تائید ہوتی ہے۔ یہ بات ختم ہو، اب پیچھے سے اس کو جو ہے منسلک کر لیجئے۔ صاحب کتاب فریق ثالث کے دلائل بیان کر رہے ہیں، اس میں فاطمہ بنت ابی حبیش کی حدیث کو جو ہے مختلف طریقوں سے اب تک بیان کیا۔ اس میں سے ایک طریق میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس پر اعتراض کیا گیا، اس پر جواب دے دیا گیا۔ اب فرماتے ہیں ففی هذا الحدیث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرها بالوضوء ما امره ایاها بالغسل فذلك الوضوء هو الوضوء لكل صلاة فهذا معنى حدیث ابی حنیفہ۔ اب یہاں پر امام اعظم کی حدیث کا معنی بیان فرما رہے ہیں اور حماد بن سلمہ کی حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں اسی کو۔ ففی هذا الحدیث، اس حدیث میں کس میں؟ حماد بن سلمہ کی حدیث میں کیا تھا؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرها بالوضوء ما امره ایاها بالغسل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی فاطمہ بنت ابی حبیش کو حکم دیا وضو کا، اس کے ساتھ کہ ان کو غسل کا بھی حکم دیا، یعنی دو حکم دیے۔ اس میں الفاظ دیکھ لیجئے، فغسلی عنک الدم، یہاں غسل کا حکم ہے، وتوضئی وصلی، وتوضئی یہاں وضو کا حکم ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر فاطمہ بنت ابی حبیش کو جو مستحاضہ تھیں ان کو غسل کے ساتھ وضو کا بھی حکم دیا۔ فذلک الوضوء هو الوضوء لكل صلاة، تو یہ جو وضو کا حکم دیا گیا یہ ہر نماز کے لیے حکم تھا۔ فہذا معنی حدیث ابی حنیفہ تھا، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ کی حدیث کا معنی ہے۔ تو گویا کہ حماد بن سلمہ کی حدیث امام اعظم کی روایت کردہ حدیث کی مطابق ہو گئی، اس کے مطابق آ گئی۔ ولیس حماد بن سلمة عندکم فی ہشام بن عروہ بدون مالک واللیث وعمر بن حارث۔ اب یہاں سے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہشام بن عروہ کے شاگردوں میں مالک ہیں جن کی روایت میں وضو کے الفاظ نہیں ہیں، لیث کی روایت میں وضو کے الفاظ نہیں ہیں، عمر بن حارث کی روایت میں وضو کے الفاظ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو امام اعظم کی روایت میں وضو کے الفاظ ہیں توضئی، اور ہشام کے دوسرے شاگرد مالک، لیث، عمر بن حارث، ان کی روایت میں وضو کے الفاظ نہیں ہیں، انہوں نے غسل کا تذکرہ کیا ہے۔ تو صاحب کتاب یہ فرماتے ہیں کہ حماد بن سلمہ جن کی روایت میں وضو کا لفظ آئے وتوضئی، تو حماد بن سلمہ ہشام بن عروہ کے دوسرے شاگردوں سے یعنی مالک سے، لیث سے، عمر بن حارث سے کسی حیثیت سے بھی کم نہیں ہے۔ لہٰذا اگر وہ اپنے استاذ کی روایت میں یہ الفاظ نقل نہیں کرتے ہیں اور حماد کرتے ہیں تو پھر حماد کی روایت سے امام اعظم کی روایت کی تائید ہو جاتی ہے۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ فقط ثبت، فرماتے ہیں فقد ثبت بما ذکرنا صحت الروایت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المستحاضۃ، پس ہماری ذکر کردہ وضاحت سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مستحاضہ کے بارے میں جو روایت صحیح ہے، صحیح بمعنی عند الفقہاء، حضور سے مستحاضہ کے بارے میں جو صحیح روایت ہے وہ کیا ہے؟ انہا تتوضأ فی حال استحاضتها لوقت کل صلاۃ، کہ وہ یعنی مستحاضہ، استحاضہ والی عورت وضو کرے گی استحاضہ کے زمانے میں ہر نماز کے وقت کے لیے، یعنی ہر نماز کے وقت کے لیے وضو بنائے گی، وہ غسل واجب نہیں۔ الا انہ قد روی،
عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تقدم ذکرنا لہو فی ھذا الباب، ذکر ہاں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ اس باب کے شروع میں حضور سے ایسی حدیثیں بھی مروی ہیں کہ جو یہ کہتی ہیں کہ ہر نماز کے لیے جو ہے اسے غسل کرنا ہے، اور ایسی حدیثیں بھی گزری ہیں کہ 2 نمازوں کے لیے ایک غسل کرنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر یہ ثابت تو ہو گیا کہ مستحاضہ کا حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرے گی، غسل واجب نہیں ہے۔ لیکن چونکہ باب کے آغاز میں 2 قسم کی حدیثیں گزر چکی ہیں، کچھ حدیثیں یہ بتاتی ہیں کہ ہر نماز کے لیے غسل کرنا، کچھ یہ بتاتی ہیں 2 نمازوں کے لیے غسل کرنا ہے۔ فَأَرَدْنَا فرماتی ہیں جب دونوں قسم کی حدیثیں ہیں، فَأَرَدْنَا أَن نَنظُرَ فِي ذَلِكَ تو ہم نے چاہا کہ ہم اس میں غور کریں، لِنَعْلَمَ مَا الَّذِي يَنبَغِي أَن يُعْمَلَ بِهِ مِن ذَلِكَ تاکہ ہم جانیں کہ ان حدیثوں میں سے کون سی ایسی حدیثیں ہیں جن پر عمل کیا جانا چاہیے یا جن کو معمول بہا بنانا چاہیے۔ اس پر ہم نے غور کیا۔ اب یہاں سے دیکھیے، فرماتے ہیں فَكَانَ مَا رُوِيَ عَن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں مروی ہیں مما روینہ فی اول ھذا الباب، اس باب کے آغاز میں سب سے شروع کی حدیثیں فریق اول کی تائید میں، اس میں کیا ہے؟ انہ امرا ام حبیبۃ بنت جحش بالغسل عند کل صلاۃ۔ شروع باب کی جو حدیثیں ہیں حضور سے وہ بھی مروی ہیں، ان میں یہ ہے کہ حضور نے ام حبیبہ بنت جحش کو ہر نماز کے وقت غسل کرنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے۔ فقط ثبت نسخ ذلك بما قد رویناه عن رسول اللہ فی الفصل الثانی من هذا الباب، اور اس قسم کی حدیثیں جو باب کے اول میں شروع باب میں ذکر کی گئیں، ہر نماز کے لیے غسل کرنا، اس قسم کی حدیثوں کا منسوخ ہونا ثابت ہو گیا بما ان حدیثوں کے ذریعے جو ہم نے حضور سے روایت کی اس باب کی دوسری فصل میں۔ وہ کون سی حدیثیں تھیں؟ وہ فی حدیثی ابن ابی داود عن الوہبی عن عمرو سہلۃ بنت سہیل، یعنی سہلہ بنت سہیل کی حدیث سے پہلی والی حدیثوں کا منسوخ ہونا ثابت ہو گیا۔ پہلی حدیثیں کون سی تھیں؟ ام حبیبہ بنت جحش کو آپ نے ہر نماز کے لیے غسل کرنے کا حکم دیا، پھر سہلہ بنت سہیل، ان کی روایتیں آئیں حضور سے مروی، ان روایتوں سے یہ پتہ چلا کہ پہلی والی حدیثیں منسوخ ہیں۔ کیوں؟ دیکھیے منسوخ ہونے کی دلیل، فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان امرها بالغسل لكل صلاۃ، کہ سہلہ بنت سہیل کو حضور نے پہلے ہر نماز کے لیے غسل کرنے کا حکم دیا۔ فلما اجہدها ذلك امرها ان تجمع بین الظہر والعصر بغسل وبین المغرب والعشاء بغسل وتغتسل للصبح غسلا، فلما اجہد ذلك، اور جب یہ معاملہ ان کے لیے مشکل ہو گیا، یعنی ہر نماز کے لیے غسل کرنا ان کے لیے جب مشکل ہو گیا تو حضور نے کیا حکم دیا؟ امرہا ان تجمع بین الظہر والعصر بغسل، تو ان کو یہ حکم دیا کہ ٹھیک ہے تم ظہر اور عصر کو ایک غسل سے پڑھ لو، مغرب اور عشاء کو ایک غسل سے پڑھ لو، وتغتسل للصبح غسلا، اور فجر کی نماز مستقل غسل سے پڑھ لو۔ تو پہلے ہر نماز کے لیے ایک غسل کا حکم دیے، اس کے بعد جب یہ معاملہ مشکل ہوا تو حضور نے ان کو 2 نمازیں جمع کرنے کا حکم دیا۔ فَكَانَ مَا أَمَرَهَا بِهِ مِنْ ذَلِكَ نَاسِخًا لِمَا كَانَ أَمَرَهَا بِهِ قَبْلَ ذَلِكَ مِنَ الْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ، تو حضور نے جو انہیں اس وقت حکم دیا جمع بین الصلاتین کا، یہ حکم ناسخ بن گیا لما اس حکم کا كَانَ أَمَرَهَا بِهِ قَبْلَ ذَلِكَ مِنَ الْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ، جن حدیثوں میں حضور نے ہر نماز کے لیے انہیں غسل کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو اب فریق اول کی جو حدیثیں تھیں جن میں ہر نماز کے لیے غسل کرنے کا حکم تھا، وہ حدیثیں کس کی تھیں؟ ام حبیبہ بنت جحش کی، ان کا واقعہ تھا اس میں۔ وہ تمام حدیثیں سہلہ بنت سہل کی روایت سے منسوخ ہو گئیں۔ اب اس کے بعد 2 قسم کی حدیثیں بچیں، یعنی عند کل صلاۃ والی حدیثیں ان کا منسوخ ہونا ثابت ہو گیا۔ اب 2 قسم کی حدیثیں بچیں، ایک وہ حدیثیں جو سہلہ بنت سہیل کے واقعے میں مروی ہیں، یعنی 2 نمازوں کے لیے ایک غسل، فجر کے لیے ایک غسل، اور دوسری وہ حدیثیں جو ہم نے وضو کے سلسلے میں ذکر کی
کہ مستحاضہ کے لیے غسل واجب نہیں ہے، ہر نماز کے لیے وضو واجب ہے۔ اب یہ دو قسم کی حدیثیں جمع ہوئیں۔ اب اس میں ہمیں غور کرنا ہے کہ ان دونوں قسم کی حدیثوں میں کون سی حدیثیں معمول بہا بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں فَأَرَدْنَا أَن نَنظُرَ فِي مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ كَيْفَ مَعْنَاهُ، بس ہم نے چاہا کہ ہم غور کریں حضور سے مروی احادیث کے اندر کہ اس کا معنی کیا ہے آخر۔ اب دیکھیے، اب یہاں سے بحث شروع۔ فَإِذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ قد روى عن أبيه في المستحاضة التي استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختلف عن عبد الرحمن في ذلك۔ دیکھیے، فَإِذَا عبد الرحمن بن القاسم، یہاں سے صاحب کتاب دراصل فریق ثانی کی روایتوں کے معنی کو متعین کرنا چاہتے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ فریق ثانی کی پیش کردہ روایات بھی معمول بہا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ کیوں؟ فریق ثانی کے روایت کا خلاصہ کیا ہے کہ 2 نمازوں کے لیے ایک غسل اور فجر کے لیے ایک غسل، تو یہ تمام روایتیں بھی معمول بہا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں۔ اس کی تفصیل یہاں سے ذکر کر رہے ہیں کیوں نہیں رکھتی ہیں۔ دیکھیے، جو روایتیں فریق ثانی کی طرف سے پیش کی گئی ہیں تو ان روایتوں کا دار و مدار ایک راوی کے اوپر ہے جن کا نام ہے عبد الرحمن بن قاسم۔ یعنی فریق ثانی نے جو روایتیں ذکر کی ہیں 2 نمازوں کے لیے ایک غسل کرے گی، ان تمام روایتوں کا دار و مدار عبد الرحمن بن قاسم کے اوپر ہے، اور عبد الرحمن بن قاسم کے 4 شاگرد ہیں: سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ، شعبہ، امام محمد بن اسحاق۔ عبد الرحمن بن قاسم کے یہ 4 شاگرد، ان چاروں شاگردوں نے عبد الرحمن بن قاسم سے اس روایت کو ایک سے طریقے سے روایت نہیں کیا ہے، بلکہ چاروں شاگردوں کی روایات میں اختلاف ہے، کسی نے کچھ نقل کیا ہے، کسی نے کچھ نقل کیا ہے۔ یعنی ایک استاذ کے 4 شاگرد، چاروں نے اس روایت کو ذکر کیا ہے لیکن چاروں کے متن میں اختلاف ہے۔ اب کیا اختلاف ہے وہ دیکھ لیجیے۔ دیکھیے یہاں پہ فَإِذَا عبد الرحمن بن القاسم، عبد الرحمن بن قاسم نے اپنے والد سے اس مستحاضہ کے بارے میں روایت کی ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں استحاضہ آتا تھا۔ فاختلف عن عبد الرحمن فی ذلک، تو عبد الرحمن سے اس حدیث کو روایت کرنے میں اختلاف ہے۔ یعنی عبد الرحمن کے جو شاگرد ہیں 4، ثوری، ابن عیینہ، اور کہنا چاہیے امام شعبہ اور محمد بن اسحاق، ان چاروں حضرات نے اپنے استاد اپنے شیخ عبد الرحمن بن قاسم سے اس روایت میں اختلاف، اس روایت کے اندر جو ہے متن کے اندر اختلاف کیا ہے۔ جیسے امام ثوری نے عبد الرحمن بن قاسم سے جب اس حدیث کو روایت کیا تو اس میں کیا الفاظ ہیں؟ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہا، سند شروع سے پڑھ لیجیے، فرور ثوری عنہ، سفیان ثوری نے ان سے، کن سے؟ عبد الرحمن بن قاسم سے، انبی انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے زینب بنت جحش سے یہ روایت کی، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہا بذالک وآ تدع الصلاۃ ایام اقرائہا۔ یہ روایت کے الفاظ کس کے ہیں؟ سفیان ثوری کے۔ دوسرے ابن عیینہ نے روایت کیا، عبد الرحمن انہوں نے اپنے والد، ولم یذکر زینب، اور ابن عیینہ نے اپنی سند کے اندر زینب کا تذکرہ نہیں کیا، الا انہ وافق الثوری فی معنی متن الحدیث، لیکن ابن عیینہ نے جو متن حدیث ذکر کیا اس میں ثوری کی موافقت ہے، یعنی ثوری کی روایت کا، امام ثوری کی روایت کا جو متن ہے ابن عیینہ کی روایت کا بھی وہی متن ہے، لیکن سند کے اندر دونوں میں اختلاف ہے۔ ثوری کی سند میں زینب بنت جحش کا لفظ ہے، لیکن ابن عیینہ کی سند میں زینب کا لفظ نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الْجَمْعِ بَيْنَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ فِي أَيَّامِ الْإِسْتِحَاضَةِ خَاصَّةً، فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الْجَمْعِ بَيْنَ كُلِّ صَلَاةٍ بِغُسْلٍ فِي أَيَّامِ الْإِسْتِحَاضَةِ خَاصَّةً، بس اس روایت کا تقاضا یہ ہے کہ ایام استحاضہ میں
بطور خاص دو نمازوں کو جمع کیا جائے۔ تو گویا کہ ثوری اور ابن عیینہ یہ دونوں حضرات اس بات پر متفق ہو گئے کہ مستحاضہ حالت استحاضہ میں دونوں نمازوں کے ساتھ ایک غسل کرے گی۔ تو سفیان اور ابن عیینہ دونوں کا اس پر اتفاق ہے۔ فثبت بذالک، تو اس سے پتہ یہ چلا ان ایام الحیض کان موضعها معروفا، اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ان کے ایام حیض مشہور و معروف تھے، مشہور و معروف تھے۔ تو یہ بات ہو گئی۔ چلیے، تو ثوری اور ابن عیینہ متن میں اتحاد ہے، سند میں اختلاف ہے۔ دوسری چیز، ثم جاء شعبۃ، اب شعبہ یہ تیسرے شاگرد ہیں۔ فرواه عن عبد الرحمن بن القاسم نبی عن عائشة كما رواه الثوری وابن عیینہ غیر انه لم يذكر ایام الاقراء وتابعه على ذلك محمد بن اسحاق۔ اب دوسری جو شاگرد ہیں شعبہ ہیں، انہوں نے بھی اس روایت کو عبد الرحمن بن قاسم کے طریق سے حضرت عائشہ سے روایت کیا، اور الفاظ وہی ہیں جو ثوری اور ابن عیینہ کے ہیں، لیکن شعبہ کی روایت میں ایام الاقرائی یہ الفاظ نہیں ہیں، یعنی اوپر کیا ہے وَأَن تَدَعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، یہ الفاظ ثوری کی روایت میں بھی، ابن عیینہ کی روایت میں، لیکن شعبہ کی روایت میں نہیں ہیں۔ وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ محمد بن اسحاق، اور محمد بن اسحاق جو چوتھے شاگرد ہیں انہوں نے اس کی متابعت کی ہے، یعنی ان کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، یعنی جس طریقے سے شعبہ نے حدیث ذکر کی تو اس میں ایام الاقرائی یعنی قروء کے دن ان کا تذکرہ نہیں ہے، تو اس سلسلے محمد بن اسحاق ان کے متابع ہیں۔ تو اس طریقے سے پتہ چلا کہ یہ حدیث عبد الرحمن بن قاسم سے نکلی۔ چار شاگردوں نے اس کو سند میں بھی اختلاف کیا اور اس کے متن میں بھی اختلاف کیا۔ فرماتے ہیں صاحب کتاب فلما روی هذا الحدیث کما ذکرنا، تو جب یہ حدیث اسی طرح روایت کی گئی ہے جیسے ہم نے تذکرہ کیا ابھی، فاختلفوا فیہ، تو گویا کہ ان چاروں شاگردوں کا اس میں اختلاف ہو گیا۔ کشفناہ، تو ہم نے اب اس کی تحقیق کی، لنعلم من این جاء الاختلاف، کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ اختلاف آیا کہاں سے۔ ایک شیخ سے ایک ہی حدیث چار شاگرد روایت کرتے ہیں اور آپس میں وہ مختلف ہو جاتے ہیں، ایک کے الفاظ کچھ اور ہیں، دوسرے کے الفاظ کچھ اور ہیں، ایک کی سند کچھ اور ہے، دوسری کی سند کچھ اور ہے۔ تو ایک شیخ کے چار شاگردوں میں جو اختلاف آیا تو ہم نے اس میں غور کیا کہ آخر یہ اختلاف کہاں سے آیا، اس اختلاف کی ہم نے تحقیق کی۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں اب اس اختلاف کی وضاحت کر رہے ہیں کہ آخر یہ اختلاف آیا کہاں سے۔ فکان ذکر ایام الاقراء فی حدیث القاسم عن زینب وليس ذلك فی حدیثه عن عائشة فوجب ان يجعل روایته عن زینب غیر روایته عن عائشة۔ دیکھیے، عبد الرحمن بن قاسم کے حدیث کے اندر زینب سے، زینب بنت جہش، ان کی جو حدیث عبد الرحمن بن قاسم نے روایت کی تو اس میں ایام الاقرائی کے الفاظ آئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن حضرت عائشہ نے جو حدیث روایت کی ہے اس کے اندر یہ الفاظ نہیں ہیں۔ لہذا فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ان کو دو الگ الگ حدیثیں تسلیم کیا جائے، یعنی زینب کی وہ حدیث جس میں ایام الاقراء کے الفاظ ہیں اس کو حدیث منقطع شمار کیا جائے، کیونکہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے جو حضرت عائشہ سے مروی ہے۔ تو یہ اس اختلاف کی وضاحت ہے کہ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ قاسم بن عبد الرحمن بن قاسم جو ہیں ان کے شاگردوں میں جو اختلاف ہوا تو اس اختلاف کیا ہے، متن کے اندر کیا اختلاف ہے کہ ثوری ابن عیینہ کی روایت میں ایام اقرائیہا کے الفاظ ہیں اور شعبہ اور محمد بن اسحاق کی روایت میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ تو ان شاگردوں میں اختلاف کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ قاسم کی جو روایت زینب کے طریق سے ہے
اس میں یہ الفاظ ہیں، لیکن جو حضرت عائشہ کے طریق سے ہے اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ دو الگ الگ حدیثیں ہیں، یہ دو الگ الگ حدیثیں ہیں۔ زینب والی حدیث جو عبد الرحمن بن قاسم روایت کرتے ہیں یہ منقطع ہے، یہ منقطع ہے۔ اور اس کا انقطاع کیسے ثابت کریں گے؟ اس کا انقطاع یہ ثابت کریں گے کہ حضرت زینب کو قاسم نے نہیں پایا، بلکہ حضرت زینب بنت جہش کے زمانے میں قاسم بن عبد الرحمن بن قاسم یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، کیونکہ یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت زینب بنت جہش کا انتقال ہوا، اور عبد الرحمن بن قاسم اس وقت تک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ عبد الرحمن بن قاسم نے اس حدیث کو حضرت زینب سے نہیں سنا ہے، بیچ میں کوئی راوی ہے اور اس کا یہاں تذکرہ نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا یہ حدیث منقطع ہے، اور حدیث منقطع آپ کے یہاں بھی حجت نہیں ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے، یعنی عبد الرحمن بن قاسم کے طریق سے جتنی حدیثیں آئیں جن میں یہ آیا ہے کہ 2 نمازوں کے لیے ایک غسل کرے گی، یہ ساری حدیثیں منقطع ہیں، اور حدیث منقطع آپ کے پاس بھی حجت نہیں ہے، لہذا اس کو دلیل بنایا نہیں جا سکتا، اور اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ نہیں دیا جا سکتا کہ مستحاضہ ہر نماز کے لیے جو ہے ہر 2 نمازوں کے لیے مستقل غسل کرے گی، بلکہ ان روایات پر عمل کیا جائے گا جو ہم نے بیان کی کہ توضئی عند کل صلاۃ، مستحاضہ ہر نماز کے لیے جو ہے وضو کرے گی۔ دیکھیے اب اس روایت جو یہاں عبارت ہے اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے۔ دیکھیے، فَكَانَ ذِكْرُ أَيَّامِ الْأَقْرَاءِ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ عَنْ زَيْنَبَ وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عَائِشَةَ۔ اس اختلاف کی تحقیق فرماتے ہیں، قاسم نے حضرت زینب سے جو روایت نقل کی ہے اس میں ایام الاقراء کا تذکرہ ہے، یعنی ایام حیض کا تذکرہ ہے، مگر ولیس ذلک فی حدیثہ عن عائشہ، مگر حضرت عائشہ والی روایت میں ایام حیض کا تذکرہ نہیں ہے، پس ضروری ہو گیا فوجب ان یجعل روایتہ عن زینب غیر روایتہ عن عائشہ، پس یہ ضروری ہو گیا کہ اس کی، کس کی، یعنی عبد الرحمن بن قاسم، زینب والی روایت کو اسی کی، یعنی عبد الرحمن بن قاسم کی حضرت عائشہ والی روایت سے الگ جانا جائے، مستقل روایت تسلیم کیا جائے۔ فَكَانَ حَدِيثُ زَيْنَبَ الَّذِي فِيهِ ذِكْرُ الْأَقْرَاءِ حَدِيثًا مُنْقَطِعًا، پس حضرت زینب والی روایت جس میں ایام حیض کا تذکرہ ہے وہ منقطع روایت شمار کی جائے گی، لِأَنَّهُمْ لَا يَحْتَجُّونَ بِالْمُنْقَطَعِ لَا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْخَبَرِ، اور محدثین جو ہے اسے ثابت نہیں مانتے ہیں، لِأَنَّهُمْ لَا يَحْتَجُّونَ بِالْمُنْقَطَعِ، کیونکہ فقہاء اور محدثین منقطع سے استدلال نہیں کرتے ہیں۔ وَإِنَّمَا جَاءَ انْقِطَاعُهُ لِأَنَّ زَيْنَبَ لَمْ يُدْرِكْهَا الْقَاسِمُ، اور اب یہ منقطع ہو گئی، اور انقطاع کا طریقہ کیا ہے، انقطاع ثابت کیسے کریں گے ہم کہ ہم نے یہ کہہ دیا حدیث منقطع ہے، تو انقطاع کا ثبوت یہ ہے وَإِنَّمَا جَاءَ انْقِطَاعُهُ، اور قاسم کی جو روایت ہے وہ منقطع ہے، کیوں؟ لِأَنَّ زَيْنَبَ لَمْ يُدْرِكْهَا الْقَاسِمُ، کیونکہ قاسم نے حضرت زینب کو نہیں پایا، وَلَمْ يُولَدْ فِي زَمَنِهَا، اور وہ ان کے زمانے میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، کیوں؟ لِأَنَّهَا تُوَفِّيَتْ فِي عَهْدِ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کا پردہ ہو چکا تھا، وَهِيَ أَوَّلُ أَزْوَاجِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وفاتًا بَعْدَهُ، اور ازواج مطہرات میں یہ پہلی زوج محترمہ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد وفات پائی۔
یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد سب سے پہلے جس زوجہ مطہرہ کا پردہ ہوا وہ حضرت زینب بنت جہش ہیں۔ وَكَانَ حَدِيثُ عَائِشَةَ هُوَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْأَقْرَاءِ، اور حضرت عائشہ سے جو حدیث مروی ہے اس میں ایام حیض کا تذکرہ نہیں ہے، انما فیہ، اس میں کیا ہے تذکرہ؟ یہ ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر المستحاضة ان تجمع بین الصلاتین بغسل، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحاضہ کو حکم دیا کہ وہ دو نمازوں کے غسل سے جمع کرے، علی ما فی ذلک فی الحدیث ولم یبین ای مستحاضۃ ہی۔ یہاں پر تھوڑا سا دیکھ لیجئے، حضرت زینب بنت جہش کی جو روایت ہے جس کو عبد الرحمن بن قاسم نے روایت کیا، اس کا انقطاع ثابت کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ ایام حیض کا تذکرہ یہ زینب والی حدیث میں ہے لیکن حضرت عائشہ والی حدیث میں نہیں ہے۔ حضرت عائشہ والی حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ امر المستحاضۃ ان تجمع بین الصلاتین بغسل، یہ الفاظ ہیں کہ مستحاضہ دو نمازوں کو ایک غسل سے جمع کرے گی۔ ولم یبین ای مستحاضۃ ہی، اب یہاں پر اس حدیث کا جواب دے رہے ہیں، یعنی اگر حضرت عائشہ کی حدیث میں یہ صراحت ہے کہ مستحاضہ دو نمازوں کے لیے غسل کرے گی تو پھر ان کا مذہب ثابت ہو رہا ہے، تو یہاں سے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اب صرف یہی ایک حدیث رہ گئی حضرت عائشہ کی، اس کا ہمیں جواب دینا ہے جس میں یہ صراحت ہے کہ حضور نے حکم دیا کہ مستحاضہ ہر دو نمازوں کے لیے غسل کرے گی، جبکہ ہمارا مذہب کیا ہے؟ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی۔ تو حضرت عائشہ کی حدیث کا اب صاحب کتاب جواب دے رہے ہیں، کیا جواب دے رہے ہیں؟ وَلَمْ يُبَيِّنْ أَيُّ مُسْتَحَاضَةٍ هِيَ، جواب یہ ہے کہ حضور نے حکم تو صحیح دیا، حکم تو دیا کہ مستحاضہ جو ہے دو نمازوں کے غسل سے جمع کرے، لیکن اس کی توجیہ ہے، یعنی حضرت عائشہ کی روایت کی توجیہ ہے۔ اس توجیہ سے پہلے ایک نظر ان اقسام کے اوپر ڈالیے جو میں نے اس باب گزشتہ جو سبق تھا اور سبق کے آغاز میں جو استحاضہ مستحاضہ عورت کے اقسام بیان کیے گئے تھے، ان اقسام کو ذہن میں حاضر کیجیے، اس کے بعد اس کا جواب سنیے۔ فرماتے ہیں حضرت عائشہ کی روایت میں جمع بین الصلاتین، یعنی ایک غسل سے دو نمازیں جمع کرنے کا حکم تو ہے لیکن ایام حیض کا تذکرہ نہیں ہے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ صحابیہ معتادہ تھیں یا متحیرہ تھیں، معتادہ تھیں یا متحیرہ تھیں، یعنی یا جو اقسام اس کے ذکر کیے گئے تھے، معتادہ، متحیرہ، پھر متحیرہ کی اقسام، پھر معتادہ کی اقسام، ان تمام چیزوں کو ذہن میں حاضر کیجیے۔ پھر دم استحاضہ کے مختلف معنی ہم نے بیان کیے تھے، ان میں 3 قسم کا دم استحاضہ تھا۔ ایک جو ہے استمرار دم ہو، یعنی ایام حیض معین ہو، ایسی عورت کا حکم کیا ہے کہ وہ ایام حیض میں نماز روزہ چھوڑے رکھے گی اور ایام حیض گزرنے کے بعد غسل کرے گی، پھر اس کے بعد ہر نماز کے لیے وضو کیا کرے گی، ٹھیک ہے۔ دوسری قسم کیا ہے استحاضہ کی؟ ایسا استحاضہ جس میں استمرار ہو لیکن ایام حیض متعین نہ ہو، تو اس کا حکم کیا ہے؟ ہر نماز کے لیے غسل کرے، اس لیے کہ وہ ہر وقت حیضہ ہونے اور حیض سے پاک ہونے اور مستحاضہ ہونے کا احتمال رکھتی ہے، تو اس کو احتیاطاً نماز کے لیے غسل کا حکم دیا گیا ہے۔ تیسری قسم کی استحاضہ وہ ہے جس میں استمرار دم تو نہ ہو، یعنی خون مستقل نہ آتا ہو لیکن تھوڑی دیر کے لیے خون جاری رہتا، تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جاتا ہے، اور ایام حیض متعین بھی نہ ہو، تو ایسی عورت کو اتنا علم لا محالہ رہے گا کہ کب اس کا خون تھوڑی دیر کے لیے بند ہوگا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ جس وقت خون بند ہو جائے اس وقت فوراً غسل کر لے، اور اسی غسل سے جو ہے دوسری مرتبہ خون جاری ہونے تک کے اندر جتنی نمازیں پڑھ سکتی ہے وہ پڑھ لیا کرے۔ ان تینوں قسم کی مستحاضہ عورتوں میں سب سے 1 نمبر پہ
معتادہ معروفہ کہتے ہیں اس کو، یعنی جس کا خون مستقل ہو اور ایام حیض بھی معین ہو، اس کو کیا بولیں گے؟ معتادہ معروفہ۔ دوسری مستحاضہ، خون مستقل ہو لیکن ایام حیض متعین نہ ہو، اس کو آپ متحیرہ بول سکتے ہیں۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ دم مستقل نہ ہو، استمرار نہ ہو، اس میں تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے، اور ایام حیض بھی متعین نہ ہو، اس کو آپ متحیرہ متخللہ کہتے ہیں۔ یہ تین قسم کی مستحاضہ ہیں، اور تینوں کا حکم الگ الگ ہے۔ معتادہ، متحیرہ اور متحیرہ متخللہ، تینوں کے احکام الگ الگ ہیں۔ تو حضور کی جو حدیث حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ آپ نے حکم دیا امر المستحاضۃ ان تجمع بین الصلاتین بغسل، کہ مستحاضہ دو نمازوں کو ایک غسل سے جمع کرے گی، لیکن اس حدیث پاک میں حضور نے مستحاضہ کی صراحت نہیں کی، ولم یبین ای مستحاضۃ ہی، اس حدیث میں یہ واضح نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قسم کی مستحاضہ کو یہ حکم دیا ہے۔ کیوں؟ فقد وجدنا استحاضۃ فقد تکون علی معان مختلفہ، کیونکہ استحاضہ کے کئی معنی آتے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ استحاضہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مستحاضہ جو عورتیں ہوتی ہیں مختلف ہوتی ہیں، جیسے اب یہاں پر صاحب کتاب نے اس کی تین قسمیں گویا کہ بیان فرمائی ہیں، جس کو میں نے آپ کے سامنے کہنا چاہیے مرادی معنی کے طور پر لکھا بتایا فمنہا ان تکون مستحاضۃ قد استمر بہ الدم وایام حیضها معروفۃ لہ، تو ایک مستحاضہ تو وہ ہوتی ہے کہ جس کا خون مسلسل رہتا ہے اور اس کے ایام حیض بھی مقرر ہوتے ہیں، متعین ہوتے ہیں۔ فسبیلها، تو اس کا حکم کیا ہے؟ ان تدع الصلاۃ ایام حیضها ثم تغتسل وتتوضأ بعد ذلك، اس کا حکم یہ ہے کہ وہ جو ہے کہنا چاہیے ایام حیض کے دنوں میں نماز چھوڑ دے گی، ثم تغتسل، پھر ایام حیض گزرنے کے بعد غسل کرے گی، پھر اس کے بعد ہر نماز کے لیے وضو کرے گی۔ یہ ایک قسم کی مستحاضہ ہو گئی، اس کو آپ جو ہے مستحاضہ معتادہ معروفہ کہہ سکتے ہیں۔ ومنہا، دوسری قسم یہ ہوتی ہے ان تکون مستحاضۃ، اور دوسری قسم کی مستحاضہ یہ ہوتی ہے لأن دمها قد استمر بها فلا ينقطع عنها وایام حیضها قد خفیت علیہا، دوسری قسم کی مستحاضہ وہ ہے کہ جس کے اندر استمرار دم تو ہے، قد استمر بها، خون ہمیشہ رہتا ہے، لیکن فلا ينقطع عنها، اور اس سے ختم بھی نہیں ہوتا ہے۔ دوسری بات وایام حیضها قد خفیت علیہا، اور اس کے ایام حیض بھی متعین نہیں ہوتے ہیں۔ فسبیلها، اس کا حکم کیا ہے؟ ان تغتسل لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے غسل کرے گی، لأنها لا یأتی علیہا وقت الا احتمل، لا یأتی علیہ وقت الا احتمل ان تکون فی حائض او طاہرا من حیض او مستحاضۃ، کیونکہ یہ قسم کی جو مستحاضہ ہے اسے ہر وقت حائضہ ہونے اور حیض سے پاک ہونے اور مستحاضہ ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ فیحتاط لها فتؤمر بالغسل، تو ایسی عورت کو احتیاطاً غسل کا حکم دیا جائے گا۔ دو قسم کی ہو گئی۔ تیسری قسم ومنها ان تكون مستحاضۃ قد خفیت علیہا ایام حیضها ودمها غیر مستمر بها، اور تیسری مستحاضہ وہ ہے کہ ایام حیض میں جس کا خون متعین، اس کے دن متعین نہیں ہیں، اور خون بھی اس کا جو ہے مستمر نہیں ہے، مسلسل نہیں ہے، کبھی ہوتا ہے ینقطع ساعۃ ویعود بعد ذلك، ایک گھڑی کے لیے رک جاتا ہے پھر چالو ہو جاتا ہے، ہاکذا فی ایامها کلها، اور یہی کیفیت اس کے سارے دنوں میں ہوتی ہے۔ فتكون قد احاط علمها انها في وقت انقطاع دمها اذا اغتسلت حينئذ غير طاهر من حيض طهرا يوجب عليها غسلا فلها ان تصلي في حالها تلك ما ارات من الصلوات بذلك الغسل ان امكنها ذلك، اس کا معنی دیکھ لیجیے، یعنی وہ خاتون کہ جس کو ایام حیض متعین نہیں ہے اور اس کا خون بھی مسلسل نہیں رہتا، کبھی آتا کبھی رکتا ہے، فتكون قد احاط علمها انها فی وقت انقطاع دمها، تو اس کا حکم یہ ہے کہ جس وقت اس کا خون بند ہو جائے اس وقت فوراً غسل کر لے۔
فتکون قد احاط علمها انها فی وقت انقطاع دمها، تو ایسی خاتونیں جن کو جو ہے ایام حیض متعین نہیں ہوتے ہیں اور خون کبھی آتا ہے کبھی رکتا ہے، تو ایسی خواتین اپنے طور پر یہ جانتی ہیں کہ ان کا خون ابھی منقطع ہو گیا ہے، رک گیا ہے۔ اذا اغتسلت حینئذ، جب وہ غسل کرتی ہے، غیر طاہر من حیض، جس وقت غسل کرتی ہے تو اس وقت وہ حیض سے پاکیزگی والے طہر کی طرح پاک نہیں ہوتی، غیر طاہر من حیض طہرا یوجب علیہ غسلا، یعنی جس وقت وہ غسل کرتی ہے اس وقت وہ اس حیض سے پاکیزگی والے طہر کی طرح پاک نہیں ہوتی ہے جس طہر کی بنا پر اس پر غسل لازم کیا گیا تھا۔ بس ایسی صورت میں فلاحا ان تصلی فی حال تلکا ما اراءت من الصلوات بذلک الغسل، پر اس کے لیے صورت یہ ہوگی کہ اسے اپنی اس حالت میں نماز ادا کرنی ہوگی اسی غسل سے جس قدر نمازیں وہ ادا کرنا چاہتی ہے، ان امکنہ ذالک، اگر اسے یہ ممکن ہو۔ اب یہ 3 قسم کی مستحاضہ ہو گئیں۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں فلما وجدنا المرأة قد تكون مستحاضة بكل وجه من هذه الوجوه التي معانيها مختلفة وأحكامها مختلفة، جب ہم نے یہ دیکھا کہ مستحاضہ کا حکم الگ الگ ہے، جب ہم نے یہ دیکھا کہ عورت بعض اوقات ہر اعتبار سے مستحاضہ ہوتی ہے، فلما وجدنا المرأة قد تكون مستحاضا بكل وجه من هذه الوجوه التي معانيها مختلفة، جب ہم نے دیکھا کہ ایک عورت کبھی ان وجوہ مختلفہ میں سے ہر اعتبار سے مستحاضہ ہوتی ہے، ان تمام وجوہ کے معنی مختلف ہیں، اس کے احکام بھی مختلف ہیں، یعنی ہم نے یہ دیکھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہر اعتبار سے وہ مستحاضہ ہوتی ہے، جبکہ ہر صورت کا حکم الگ الگ ہے، معتادہ کا حکم الگ ہے، متحیرہ کا حکم الگ ہے، سب کے احکام مختلف ہیں، لیکن مستحاضہ کا نام سب کو شامل ہے۔ تو ایک تو یہ کہ مستحاضہ کی کئی قسمیں ہیں، ہر قسم کی مستحاضہ کا حکم الگ ہے لیکن نام سب پر مستحاضہ کا ہی بولا جاتا ہے۔ وَاسْمُ الْمُسْتَحَاضَةِ يَجْمَعُهَا، اور ان تینوں قسم کی خواتین پر مستحاضہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ وَلَمْ نَجِدْ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ذَلِكَ بَيَانَ اسْتِحَاضَةِ تِلْكَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِمَا ذَكَرْنَا أَيُّ مُسْتَحَاضَةٍ هِيَ، اور حضرت عائشہ کی جو حدیث ذکر کی گئی جس میں یہ کیا تھا کہ 2 نمازوں کے غسل سے جمع کرے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہمیں یہ بیان نہیں ملا کہ وہ حکم کس مستحاضہ کا ہے۔ وَلَمْ نَجِدْ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ذَلِكَ بیانہ استحاضتی تلک المرأة التي امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم لها بما ذکرنا ای مستحاضۃ ہی، اور حضرت عائشہ کی روایت میں اس عورت کے استحاضے کی وضاحت بھی نہیں ملی جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکم دیا جس کا ہم نے تذکرہ کیا۔ کیا وضاحت؟ وہ کون سی مستحاضہ ہے؟ یعنی مستحاضہ 3 قسم کی ہوتی ہیں، ہر قسم کی مستحاضہ کا حکم الگ الگ ہے لیکن سب پر مستحاضہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی روایت میں حضور نے جو غسل کرنے کا حکم دیا کہ 2 نمازوں کو ایک غسل سے جمع کریں، تو حضور کا یہ حکم کس مستحاضہ کے لیے، کس مستحاضہ کے لیے، یہ وضاحت حدیث میں نہیں ہے۔ لم یجز لنا ان نجعل ذلك على وجه من هذه الوجوه دون غیر ذلك، اب جب حضور کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں ہے اور مستحاضہ کے 3 معنی ہیں تو ہم کسی ایک معنی کو بلا دلیل خاص نہیں کر سکتے کہ یہاں پر کون سی مستحاضہ مراد ہے جس کو حضور نے 2 نمازیں جمع کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اپنی طرف سے ہم اس کا کوئی ایک توجیہ اس کی مقرر نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر کوئی ہمیں دلیل مل جاتی ہے تو پھر اس قرینے کی بنیاد پر ہم ان 3 مستحاضہ میں سے ایک مستحاضہ کے لیے اس حکم کو ثابت کریں گے۔ فرماتے ہیں لم یجز لنا ان نحمل ذلك على وجه من هذه الوجوه دون غیری، اب ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم ان اقسام میں سے کسی ایک پر دوسرے کو چھوڑ کر اسے محمول کر سکیں، الا بدلیل یدلنا علی ذلک، اس وقت مگر یہ کہ کوئی دلیل ہمیں مل جائے جو ہماری رہنمائی کرے
اس بات پر کہ یہ والی قسم یہاں مراد ہے، یہ والی مستحاضہ مراد ہے، جب ہم کسی ایک توجیہ پر عمل کریں گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ هَلْ نَجِدْ فِيهِ دَلِيلًا، اب ہم نے اس میں غور کیا کہ حضور نے جو حدیث میں حکم دیا ہے غسل کرنے کا، تو اس میں کس قسم کی مستحاضہ مراد ہے، تو اس کی ہم نے دلیل تلاش کی۔ جب ہم نے دلیل تلاش کی تو ہمیں ایک روایت ملی جس سے یہ حدیث کا معنی متعین ہو جاتا کہ خاص قسم کی مستحاضہ کے لیے حضور نے یہ حکم دیا، یعنی 3 قسم کی جو مستحاضہ ہیں ان میں سے کس کے لیے حکم ہے، یہ حدیث پاک سے واضح ہوگا۔ اب حضرت عائشہ کی روایت میں کون سی مستحاضہ مراد ہے، اس کی تعین کے لیے، اس کی توجیہ کے لیے ہم نے جب غور کیا تو ہمیں ایک حدیث پاک ملی۔ وہ حدیث کیا ہے؟ دراصل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک فتویٰ ہے۔ اس فتوے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر معتادہ مراد ہے۔ فتویٰ یہ ہے، جس کو میں پہلے یہاں پر محض اس کا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مستحاضہ عورت کے بارے میں یہ فتویٰ دیا تھا کہ وہ ایام عادت کو چھوڑ کر باقی دنوں میں، ایام عادت کو چھوڑ کر استحاضہ کے باقی دنوں میں ہر نماز کے لیے وضو کیا کرے گی۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا آخری فتویٰ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد دیا گیا تھا۔ اور گزشتہ میں جو 3 قسم کی روایتیں نقل کی گئیں، غسل کل صلاۃ کی یا پھر جمع بین صلاۃ کی، تو یہ وضو لکل صلاۃ کی، یہ تینوں قسم کی روایت ہیں۔ یہ سب کی سب روایتیں حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہیں۔ یعنی یہ تعجب کی بات ہے کہ ہر نماز کے لیے غسل کرنا، یہ روایت بھی حضرت عائشہ کی ہے، 2 نمازوں کے لیے غسل کرنا، یہ روایت بھی حضرت عائشہ کی ہے، اور ہر نماز کے لیے وضو کرنا، یہ روایت بھی حضرت عائشہ کی ہے۔ تو حضرت عائشہ کا جو فتویٰ ہے وہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد فتویٰ کیا ہے؟ فتویٰ یہ ہے کہ ایام عادت کو چھوڑ کر بقیہ استحاضہ کے دنوں کے لیے، یعنی ایام عادت یعنی حیض کے دنوں کو چھوڑ کر استحاضہ کے باقی دنوں میں ہر نماز کے لیے وضو کیا کرے گی۔ تو حضرت عائشہ کا فتویٰ ہے۔ اس فتوے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ باقی تمام روایتیں منسوخ ہیں، چاہے وہ حضرت عائشہ سے ہر نماز کے لیے غسل کرنے کی روایت ہو یا پھر 2 نمازوں کے لیے غسل کرنے کی روایت ہو، تو وہ تمام روایتیں یہ منسوخ ہیں، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضرت عائشہ خود اپنی روایت کردہ حدیث کے خلاف فتویٰ دیں یا عمل کریں، ورنہ عدالت ساقط ہو جائے گی۔ تو اس سے یہی ماننا پڑے گا کہ وہ تمام روایتیں گویا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک منسوخ ہیں۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ امام طحاوی سند کے ساتھ حضرت عائشہ کا فتویٰ یہاں نقل کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں فَإِذَا بَكْرُ بْنُ إِدْرِيسَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكُ بْنُ مَيْسَرَةَ وَالْمُخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ وَبَيَانٌ قَالُوا ان سب نے کہا سمعنا عامر الشعبي يحدث عن قمير امرأة مسروق عن عائشة رضی اللہ عنہا انها قالت في المستحاضة۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مستحاضہ کے سلسلے میں فرمایا تدع الصلاة ایام حیضها، وہ ایام حیض میں نماز کو چھوڑ دے، ثم تغتسل غسلا واحدا، اس کے بعد پاکی کے واسطے ایک مکمل غسل کرے، وتتوضا عند كل صلاة، اور ہر نماز کے لیے وضو کرے۔ اب یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرے۔ اس کی دوسری سند حدثنا حسین بن نصر وعلی بن شیبہ قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن فراس وبیان عن الشعبی فذکر باسنادہ مثلہ۔ تو انہوں نے بھی اپنی سند سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔ یہ مطلب امام شعبی نے اپنی سند سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔ اب آگے دیکھیے فلما روی عن عائشہ ما ذکرنا من قولها الذی افتت به بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کا یہ قول مروی ہے جو ہم نے ابھی ذکر کیا، الذی افتت به بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فتویٰ دیا، تو یہ فتویٰ حضرت عائشہ سے منقول ہے، ثابت ہے، مروی ہے۔
وکان ما ذکرنا من حکم المستحاضۃ انہا تغتسل لکل صلاۃ وما ذکرنا انہا تجمع بین الصلاۃ بغسل وما ذکرنا انہا تدع الصلاۃ ایام قرائها ثم تغتسل وتتوضأ لکل صلاۃ۔ تو ایک فتویٰ تو ہے، یہ فتویٰ یہ ہے، یہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد کا فتویٰ ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے جو ذکر کیا مستحاضہ کے حکم کے حوالے سے حضرت عائشہ کی نسبت کہ آپ نے یہ حدیث بیان کی ہر نماز کے لیے غسل کرے گی، وما ذکرنا، اور ہم نے یہ بھی حدیث ذکر کی کہ انہا تجمع بین الصلاتین بغسل، ایک غسل سے دو نمازیں پڑھے گی، وما ذکرنا، اور آخر میں یہ حدیثیں بھی ذکر کی حضرت عائشہ کی کہ وہ ایام حیض میں نماز کو چھوڑ دے گی، پھر غسل کرے گی اور ہر نماز کے لیے وضو کرے گی۔ وقد روی ذلک کلہ عن عائشہ، اور یہ تینوں قسم کی روایتیں حضرت عائشہ سے مروی ہیں، ہر نماز کے لیے غسل، دو نمازوں کے لیے غسل، ہر نماز کے لیے وضو۔ ثبت بجوابها ذلک، تو پھر حضرت عائشہ کے فتوے سے یہ ثابت ہوا ان ذلک الحکم هو الناسخ للحکمین آخرین، کہ آپ کا یہ بعد والا حکم پہلے والے دونوں حکم کے لیے منسوخ ہے۔ لأنه لا يجوز عند علیہا، کیونکہ حضرت عائشہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے ان تدع الناسخ وتفتی بالمنسوخ، کہ آپ ناسخ کو چھوڑ دیں اور منسوخ کی بنیاد پر فتویٰ دیں۔ ولولا ذلک، اور اگر ایسا نہیں ہوگا، یعنی اگر آپ منسوخ پہ فتویٰ دیں، ناسخ کو چھوڑ دیں، تو پھر ایسی صورت میں آپ کی روایت یہ ساقط ہو جائے گی۔ فلما ثبت، جب یہ ثابت ہو گیا انہ هو الناسخ لما ذکرنا وجب القول بھی، کہ یہی وہ ہے جو ناسخ ہے، لہذا اسی پر عمل کرنا واجب ہے۔ ولم یجز خلافها، اور اس کے علاوہ دوسری حدیثوں پر عمل کرنا جائز نہیں۔ ھذا وجہ قد یجوز ان یکون معانی هذه الآثار علیہ، یہ وہ صورت ہے جس سے ان آثار کے معنی درست ہو سکتے ہیں جو حدیثیں گزشتہ گزری۔ وقد یجوز فی ھذا وجہ آخر، اور یہاں پر ایک دوسری توجیہ بھی ہے، ایک اور صورت بھی بن سکتی ہے۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ہم نے فریق اول فریق ثانی کی حدیثوں کا منسوخ ہونا ثابت کیا اور تتوضئی عند کل صلاۃ کو ناسخ ثابت کیا، ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسری ایک توجیہ اور ہو سکتی ہے، اس توجیہ کو انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں ہم شریک کریں گے۔ آج اپنے سبق کو یہی مکمل کر دیتے ہیں۔ غالباً یہ اس باب کا، یعنی مستحاضہ کس طریقے سے طہارت حاصل کرے گی، اس باب کا یہ آج ہمارا دوسرا سبق تھا یا دوسری نشست کہہ لیجئے، اور باب یہ کافی طویل ہے، تو انشاءاللہ اس کے بعد ابھی کافی گفتگو باقی ہے۔ ایک تو یہ توجیہ باقی ہے، اس کے بعد پھر استدلال عقل و قیاس کے ذریعے جو کرتے ہیں صاحب طحاوی، امام طحاوی، وہ بھی باقی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد جو حصہ ہے اسی باب کا، اس کو انشاءاللہ آئندہ درس میں شریک کریں گے۔ آج یہیں پر اپنے سبق کو اختتام کر دیتے ہیں۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔